إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور نونہالو، ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پچھلی نشست میں، پچھلے سیشن میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی تھی، جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر پچھلی امتوں پر فرض تھا، اور چونکہ ان امتوں نے اس بڑی ذمہ داری کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، پس پشت جسے کہتے ہیں ڈال دیا، نتیجتاً یہ ہوا کہ ان اقوام کے تعلق سے اللہ عز و جل نے بتایا، خاص طور سے بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ پچھلی تمام کتابوں میں، خاص طور سے داؤد علیہ السلام کی کتاب اور سلیمان علیہ السلام کی کتاب، بلکہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی کتابوں کے آپ کھول کر اوراق دیکھیں تو ان میں اس قوم پر، بنی اسرائیل پر، اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے، اس کام کو ابینڈن کر دینے کی وجہ سے لعنت کی گئی ہے، کرس کیا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ جو فریضہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ دراصل کسی عبادت سے کم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جسے وقت کا ہر نبی کرتا آیا تھا، وقت کے ہر نبی نے یہ کام کیا ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس چیز پر ڈٹے رہیں گے، یہ کام اگر ہم کرتے رہیں گے، تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی نظر آئیں گی، اور ہماری اپنی زندگیوں میں سعادتیں، برکتیں لوٹتی نظر آئیں گی۔ خاص طور سے ہم اسلام سے قریب ہونے لگیں گے، اور اسلام سے قریب ہوتے ہوتے اللہ عز و جل کے محبوب، اللہ عز و جل کے پیارے بندے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اسپیشلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں ہم پر بھی یہ چیز ایک ڈگری میں فرض ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی آج تفصیل سے بات کریں گے، وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوٹی میں نہ جانے کیوں ہماری اس امت کی ایک بڑی تعداد، میجورٹی آف اس، فیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اٹ از ٹائم that we pulled up our socks۔ یہ ضروری ہے کہ اب ہم ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑیں اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں کہ اگر ہماری اپنی اس دنیا میں زندگی کی کامیابی ہمیں پیاری ہے، ہماری اپنی آخرت میں اگر کامیابی ہمیں پیاری ہے، تو ہم اس کام سے روگردانی نہیں کر سکتے، اس کام سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتے۔ اس سلسلے میں آج کی نشست کی سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ یہ کام اتنا ضروری ہے
کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ اس طریقے سے بات چیت کرتے ہوئے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں راستوں میں بیٹھنے سے روکا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جو ویل پیوڈ راستہ ہے اس کے بیچوں بیچ یہ بیٹھتے تھے، نہیں، راستوں میں بیٹھنے سے مراد ہے کہ جہاں سے لوگوں کی راہ جانے کی ہے، روڈز ہیں، ہائی ویز ہیں، ان کے آس پاس سڑک کے آئدر سائڈ، اس کنارے یا اس کنارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے روکا۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہائی ویز پر نہیں، نہ صحیح ہمارے اپنے نوجوان اس طریقے سے الگ الگ مقامات پر جا کر کے دیکھیں، جہاں اسپیشلی مسلم میجورٹیز علاقے ہیں، وہاں جا کر کے دیکھیں، یہ چیز آپ کو آسانی سے نظر آ جائے گی کہ سڑک کے آئدر سائڈ یا تو اپنی بائکس پر یا تو اپنی کاروں میں یا تو سڑکوں کے کنارے جو کٹے چبوترے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان پر یا کہیں نہ کہیں اس طریقے سے ہمارے اپنے نوجوان بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں وہ بات نہیں ہو رہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ لوگ اس طریقے سے راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ پلٹ کر کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دس از انیویٹیبل، ہم راستوں میں بیٹھیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم اس راستے کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن ہمارے اپنے ہوتے رہتے ہیں، بزنس ٹرانزیکشنز ہمارے اپنے ہوتے رہتے ہیں، ضروری باتیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں، ہم نہ ان کے گھر جا سکتے ہیں نہ ان کے گھر جا سکتے ہیں، اور فار اینی ادر ریزن ہم عام طور پر اس طریقے سے سڑکوں کے کنارے ہی بیٹھ کر اپنی ٹرانزیکشنز طے کرتے ہیں۔ میں یہاں جو ضروری بات بتا رہا ہوں وہ ابھی آنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر فرمایا، اچھا اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کا یہاں اس طریقے سے راستوں کے کنارے بیٹھنا انیواریہ ہے، آپ لوگ انیویٹیبل ہے کہتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، تو ایک کام کریں، 5 بڑے بڑے فرض آپ کے ذمہ ہیں، 5 بڑے بڑے کام آپ کو کرنے ہیں، وہ اگر آپ کر سکتے ہوں تبھی آپ راستوں کے کنارے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو 5 ہیں میں ان کو گنانے سے تو رہا، ان 5 میں سے 2 جو کام ضروری ہیں وہ یہاں ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آپ کے افادے کے لیے، استفادے کے لیے، آپ کے بینیفٹ کے لیے میں بس سرسری طور پر بتاتا چلوں کہ وہ 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی تھیں، ان میں سے 2 تو ہم نے ابھی پتہ کر لی، باقی کے 3 کیا ہیں؟ غض البصر، آپ کو نظریں نیچی کرنی ہوں گی، آتی جاتی راہ چلتی لڑکیوں پر آپ اپنی نظریں نہیں اٹھا سکتے، نظریں اٹھا کر کے دیکھنا، تاڑنے کی کوشش کرنا، آئی کانٹیکٹ بنانے کی کوشش کرنا، پھر ان سے یہ امید لگانا کہ وہ بھی آپ کو دیکھیں گی اور پھر اس طریقے سے اس چیز کو آگے تک لے جائے، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ غض البصر، نظریں آپ کو روکنی پڑیں گی۔ وکف الاذی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی طرف سے، آپ کے اس طریقے سے سڑک کے کنارے بیٹھے رہنے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ اس بات کو انشور کرو، یہ ہو گئی بات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی، ورد السلام، راہ چلتے ہوئے یہ لوگ اگر آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو سلام کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، آپ کو 2 اور کام کرنے پڑیں گے۔ راستہ چلتے ہوئے اگر آپ کہیں دیکھو کہ کوئی منکر ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے راستے میں، آپ کو اسے روکنا پڑے گا، اور اگر کوئی اچھا کام، آپ وہاں بیٹھے بیٹھے کسی اچھے کام کو پروتساہن دے سکتے ہو، کسی اچھے کام کا لوگوں کو حکم دے سکتے ہو، وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اندازہ کریں آج کے اپنے ہمارے دور میں ہم مسلمانوں کی کوئی سننا نہیں چاہتا، کوئی ہم مسلمانوں کے قریب آنا نہیں چاہتا، غیر مسلم تو غیر مسلم۔ میں ابھی کسی صاحب سے بات کر کے آ رہا ہوں مغرب سے پہلے، وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے جتنے اپنے بزنس کے کانٹیکٹس ہیں 95 سے زیادہ پرسنٹیج ان کے مسلم کانٹیکٹس ہیں، اور ان 95% مسلمز میں سے 94% مسلمز کہیں یا 95 میں سے پھر 95 کہیں %، سب دھوکہ دینے والے، غلط کام کرنے والے مسلمز ہیں۔ تو ہم آپس میں اتنے، اور سب دنیا پرست مسلمان، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کی کسی بھی حد تک یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو میں واپس پوائنٹ پہ آتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا احساس راہ پر
کچھ دیر کے لیے بیٹھنے والے لوگوں کے ضمن بھی ان کے تئیں بھی اس ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی. تو اندازہ کریں یہ کتنی ضروری ڈیوٹی بن جاتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ چونکہ آج لوگ ہماری نہیں سنتے، ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیتے، عمل کرنا، قریب آنا، سمجھنے کی کوشش کرنا دور کی بات، ریاکشن دیکھیں ان کا کیسا ہوتا ہے اگر ہم دین کے کچھ بھی بات کرنے جائیں، بھلی بات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. تو اس حساب سے ہمیں سڑکوں کے کنارے بھی بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اگر بیٹھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کریں. اس سلسلے میں باتیں اور بہت ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لیے آپ کے اور ہمارے اندر کیا اسپیشل کوالٹیز ہونی چاہیے، اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کو کس درجے میں کیا جانا چاہیے. پچھلی دفعہ میں نے جہاں بات کی تھی آپ سے، آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی میں نے کہ ہمارے اپنے دین کے جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس جتنے بھی ہیں یہ سب 5 میں آتے ہیں. فرض ہوتا ہے کوئی چیز، یا تو فرض ہوتی ہے، یا ریکمینڈڈ مستحب ہوتی ہے کوئی چیز، یا پھر مباح ہوتی ہے پرمیسیبل، یا پھر کوئی چیز مکروہ ڈس لائکڈ ہوتی ہے، یا پھر کوئی چیز فوربڈن ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہ ان 3 کیٹیگریز میں آئے گا، مگر آج میں آپ کے سامنے ایک نئے سرے سے نئے پیرائے سے بتانا چاہتا ہوں کہ پانچوں کے پانچوں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر میں داخل ہو سکتے ہیں. کہیں کہیں ایسا ضرور ہے، وہ آگے چل کر سیکھیں گے ہم، کہیں ایسا ضرور ہے کہ ہم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام اسپیشلی ایک پرٹیکولر فیز میں، ایک پرٹیکولر ڈومین میں، پرٹیکولر کیس میں نہیں کریں گے. ہم کہاں نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سلسلے میں آگے بات کریں گے. اب لوٹ آئیں، میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ پچھلی قوموں پر یہ چیز فرض تھی، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر پچھلی قوموں پر فرض تھا. ہماری اپنی قوم پر بھی یہ چیز فرض ہے. کہاں فرض ہے آج اس پر ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ والی حدیث، آپ پہلے سے اس حدیث کو جانتے ہیں، میں صرف سرسری طور پر حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں، آپ کے سمجھ میں آپ ریکال کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ میں سے جو کوئی جس کسی بھی منکر کو، ایول کو، غلط کام کو دیکھے، آپ کا فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امر کا صیغہ ہے، کمانڈ ہے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ہاتھ سے روکنے کی کوشش اگر کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے منہ کی کھانی پڑے. ایسے میں پھر نہیں کرنا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں تفصیل سے باتیں رکھی ہیں، اس پر آگے جیسے میں نے کہا بات کریں گے. آگے بڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، مطلب کیا ہوا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سے اور مجھ سے کسی وجہ سے ہاتھ سے کسی منکر کو روکنا نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہے، ویک ہیں، بومرانگ ہو جانے کا ڈر ہے، یا اس سے بڑے ایول کے سامنے آ جانے کا ڈر ہے، تو کم از کم ہمیں اپنی زبان سے اس چیز کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم پھر پلٹ کر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میری زبان میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کو منکر ہوتے ہوئے دیکھ کر کے روک سکوں. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ کسی منکر کو اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اس کا مطلب پھر یہ ہوا فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زبان اور ہاتھ سے روکنے میں دقت ہے تو دل سے روکنا ہوگا. دل سے، ہم عام طور پر اس کا ٹرانسلیشن یوں کرتے جاتے ہیں، دل سے برا سمجھنا ہوگا. وہ جو فَلْيُغَيِّرْهُ ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. پھر آگے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ جو کہا اس میں فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ جو کہا اس میں پھر سے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ. اب آپ اور میں یہاں بیٹھ کر کے سوچنے کی کوشش کریں کہ دل سے کسی منکر کو کیسے بدلا جا سکتا ہے. برا، اسی لیے عام طور پر اس کا ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں دل سے برا جانے. دل سے برا جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے اپنے دنیاوی ٹرانزیکشنز کو دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے. میرا آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ہے، آپ نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا ہے اور آپ نے
وعدے کے مطابق اپنا وہ کام پورا نہیں کیا، میں نے پھر آپ کو شاید تھوڑا سا وقت دیا، پھر وہ کام نہیں ہوا، تو میں کیا کرتا ہوں؟ I sever my ties with you، میں آپ سے اپنا کانٹیکٹ توڑ لیتا ہوں۔ جبکہ یہاں ٹالرنس، تسامح برتا جانا چاہیے تھا۔ یہ دینی معاملہ نہیں ہے، میرا اپنا پرسنل آپ کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ہے، بزنس، کاروباری کوئی لین دین ہے۔ ایسے میں مجھے چاہیے کہ اگر آپ کسی وجہ سے میرا کام کر کے نہیں دیتے ہو تو اس کو پوری طریقے سے قطع تعلق کرنے کے بجائے، توڑ لینے کی بجائے، یہاں ہم اپنے اچھے اخلاق کا ثبوت دکھلاتے ہوئے ٹالرنٹ بنے، تسامح برتیں۔ کون کرتا ہے یہ؟ نہیں کرتا کون، کیونکہ ہمیں اپنی پڑی ہے۔ نہیں بھائی، آپ کے اگر میں بھروسے رہوں گا تو میرا وہ کام نکل جائے گا، لہٰذا آپ کو میں نے دیکھ لیا، میں آگے بڑھتا ہوں۔ کیوں یہ چیز ہم دنیاوی معاملات میں جب ہوں تو بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، اور دین کا معاملہ آ جائے تو نہیں کرتے؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے کسی بندے سے کچھ کام کرنے کو، دین کا کوئی کام، خاص طور سے وہ ہمارے انڈر ہے، وہ ہماری بات پر عمل کرتا ہے، وہ ہم سے ڈرتا ہے، وہ ہمارے، دوسرے معنوں میں ہمارے اپنے گھر رہتا ہے، یا ہمارا سبارڈینیٹ ہے، ہم اس کو کہیں کہ فلاں کام کرو تو اس کے اندر پھر وہ مجال نہیں ہے کہ پلٹ کر نہ کرے۔ ایسے میں ہم اس طریقے سے کوئی بندہ نہ کرتا ہے، ہم ہاتھ سے تو روکتے نہیں ہیں، زبان سے بھی روکتے نہیں ہیں، دل سے بھی اس کو روکتے نظر نہیں آتے۔ جبکہ ہونا تو جیسے میں نے کہا یہ چاہیے کہ ہم یہاں پر اس کے ساتھ صبر کرنے کی کوشش کریں، اپنے ٹائز کو، اپنے تعلقات کو روکنے کی کوشش کریں۔ بھائی میں نے آپ کو بار بار نماز کے لیے بلایا، ایک مثال، آپ نماز کو آتے نہیں ہو، لہٰذا جب تک آپ مسجد کو آنا نماز کے لیے شروع نہیں کرو گے تب تک میں آپ سے ملاقاتیں بند کر دوں گا۔ آپ کو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آپ روزے رکھا کریں، آپ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہو، جب تک آپ رمضان کے روزے شروع نہیں کرو گے تب تک میری اور آپ کی کٹی۔ کون کرتا ہے یہ کام؟ بزنس ایز یوزول ہمارے چلتے رہتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے خاص طور سے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ منکر میں لگا ہوا ہے، ایول کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، ہمیں ہاتھ سے، زبان سے روکنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، تو ہم کم از کم اس کے ساتھ تعلقات تو ختم کریں، دل سے برا جانیں ہم اس کو۔ یہ ہم میں سے کوئی کرتا نظر نہیں آتا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلکہ ایک اور حدیث کے الفاظ اگر آپ غور سے سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر بندہ دل سے بھی اس چیز کو بدلنے سے قاصر ہے، بدلنے کی اس کی طاقت نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے بعد رائی برابر بھی ایمان نہیں رہا، تو اندازہ کریں کہ کتنی، یہاں اس موقع پر ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں ہم میں سے کئی ہیں جو اپنی ویکنس کی وجہ سے ہاتھ سے کسی منکر کو روک نہیں سکتے، ویکنس کی وجہ سے زبان سے بھی، کیونکہ پھر ڈر لگتا ہے، نہیں میں زبان سے روکنے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے، ہو سکتا ہے وہ میرا نقصان کر دے، ہو سکتا ہے اس سے بڑا منکر کھڑا ہو جائے، لہٰذا میں کم از کم اپنی زبان سے نہیں، نہ صحیح دل سے تو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہی بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی ایک روایت ہے، ان اول ما دخل النقص فی بنی اسرائیل کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سب سے پہلی ڈیفیکٹ، سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلا پرابلم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا وہ یہی تھا کہ ان میں کا ایک بندہ کسی منکر کو دیکھتے ہوئے، کسی غلط کام کو ہوتے دیکھ کر کہتا یا ھذا اتق اللہ دع ما تصنع، ارے میرے بھائی اللہ کا ڈر کرو، یہ چھوڑ دو، یہ جو تم کر رہے ہو بڑا منکر ہے، اللہ عز و جل اس پر عقاب کریں گے، غصے میں آئیں گے اللہ عز و جل آپ پر، یہ بندہ کہتا۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتا، شام ہوتی، اس بندے کے ساتھ بیٹھ کر کے پھر کھاتا پیتا، کھیل کود، بزنس ایز یوزول۔ یہ نقص ہے، یہ ڈیفیکٹ ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم اپنے آپ کو ہم وہاں سے لے چلیں۔ ہم آپ کے سامنے آگے اس وقت تک نہیں آئیں گے، آپ سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک آپ اس طریقے سے اس چیز کو، اس منکر کو چھوڑ نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، جو بندہ اپنے دل کے ساتھ اس بندے کے ساتھ جو اس ایول منگرنگ میں لگا ہوا ہے، جو بندہ اس بندے کے ساتھ اپنے دل سے مجاہدہ کرے، دل سے اس کے ساتھ جھگڑا کرے. اب بتائیں دل سے جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے جھگڑے ہوتے سنا ہے، زبان سے تو میں ہوتے سنا ہے جھگڑا. دل سے جھگڑا کیسے ہوا؟ نہیں، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، بس ہم نے اپنا راستہ بدل دیا، ہم آپ سے نہ علیک نہ سلیک، کچھ نہیں، بس ہماری یہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا کرنے والا مومن ہے جو اپنے کم از کم دل سے اس چیز کو برا جانے اور ہٹ جائے وہاں سے. سوچ کر کے دیکھیں ہماری اپنی سوسائٹی میں کتنی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری ناک کے نیچے، ہماری آنکھوں تلے پلتی بڑھتی رہتی ہیں. ہم نہ صرف اس کو روکنے سے قاصر ہیں، بلکہ ہم خود اس کے ساتھ، اس منکر کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور اس کو انجوائے کرتے نظر آتے ہیں. اللہ المستعان. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کہ ایسی کوئی بھی قوم ہو جس میں ایسا کوئی شخص ہو جس کے سامنے کسی منکر کا کام ہوئے جا رہا ہے، کوئی غلط کام ہوئے جا رہا ہے، اور یہ بندہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اس منکر کو کسی نہ کسی طریقے سے روکے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، یا کم از کم دل سے اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے، روکے. اگر یہ نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصابہم اللہ منہم بعقاب قبل ان یموتوا، ان کی اپنی موت سے پہلے اللہ عز و جل ان پر عذاب نازل کر کے رہیں گے. اندازہ کریں، اللہ کا عذاب ضروری نہیں ہے کہ زلزلوں ہی کی شکل میں، طوفانوں ہی کی شکل میں، یا پھر پلیگز ہی کی شکل میں آئے. کسی بھی آدمی کی اپنی پرسنل لائف اگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں افیکٹڈ نظر آتی ہے، جیسے میں نے اس سلسلے میں پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جاب ملتا نظر نہیں آتا، پروموشن ہوتا نظر نہیں آتا، شادی ہوتی نظر نہیں آتی، لڑکیاں شادی ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، لڑکا پیدا ہوتے ہوتے اس کا انتقال، ابورشن کرنا پڑتا ہے، نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہمارے اپنے گھروں میں ہیں. تو کیا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہمارے لیے الارمنگ بیلز نہیں ہیں؟ ہمیں بدلنا نہیں چاہیے؟ کب تک ہم اس طریقے سے خراٹے لیتے رہیں گے اور یہ سوچ کر خاموش رہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ میرے نصیب کا ہے؟ ارے پلٹ کر ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہو کیوں رہا ہے، اس کو فکس کرنے کی کوشش کریں. ہمارے اپنے گھروں کے نل ٹوٹتے ہیں، فوراً پلٹ کر دیکھتے ہیں کہاں سے پرابلم ہے، ایک دن جانے نہیں دیتے ہم، فوراً فکس کر لیتے ہیں اس کو. ہماری اپنی زندگیوں میں اتنی ساری مسائل، اتنے سارے پرابلمز، ان کا حل ہم تلاش کرنے کے لیے نہ کبھی کوشش کرتے ہیں، اور نہ حل بتائے جانے پر کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے کرنے میں ہمارا اپنا حل چھپا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم حل تلاش کرتے یا اس حل کو لیتے نظر نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہم یہ اس کو بدلنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلتے نہیں ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کتنے ایسے، ایک ایگزامپل ہے یہاں، کتنے ایسے مسلم اونڈ ریسٹورینٹس، مسلم اونڈ سپر سٹورز ہیں جن کے اندر جب آپ جیسے ہی جاتے ہوں میوزک چل رہی ہوتی ہے. ہم میں سے کتنوں کو توفیق ہوتی ہے ارے وہاں جا کے وہ ادھم مچانا نہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، بس اس مینیجر سے جو وہاں کا اپنا اس سینٹر کا یا اس بزنس ہب کا جو بڑا ہے، کوائٹلی جا کر کے اکیلے میں دل کی اس درد مندی کے ساتھ کب ہم نے بات کی ہے، کب ہم بات کرتے نظر آتے ہیں؟ یا پھر یوں کریں کہ اس دکان کو جائے ہی نہیں، یہاں پہ گانے بجتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، یہ ہوا اس کا فبقلبہ کا مطلب ہے کہ نہیں وہیں اچھا سامان ملتا ہے مجھے وہیں جانا پڑے گا، تو پھر کم از کم جائیں، جا کر کے بات چیت تو کریں. اصل میں اس کو تھوڑا سا بلو آؤٹ کروں، میں دکان والی بات کو تھوڑا سا میں اس کو میگنیفائی کر کے دکھلاؤں. میں ہم میں سے ہر ایک کو، جس کسی کو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تعلق سے سمجھنا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ جس کسی بندے کو جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کا اپنا ٹھکانہ ہے، پرسنل اس کا اپنا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، جو بھی ہو، جہاں وہ رہتا ہے وہاں اگر اس کو دین پر کھل کر کے چلنے نہیں دیا جا رہا، اس کا دین سکڑ سا گیا ہے، وہ عبادتیں کھل کر کر نہیں سکتا، وہ دین کھل کر سیکھ نہیں سکتا، دین کی پابندی کھل کر کر نہیں سکتا، اللہ عز و جل کو خوش کرنے کے لیے جو نوافل ہیں، رواتب ہیں، جو نفل سپریروگیٹری ورشپ ہے وہ نہیں کر سکتا، یا پھر فرائض پر بھی بات بنائی ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہجرت ضروری ہے.
اگر یہ بندہ فار سم ریزن ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ لک ہجرت کرنا میرے لیے امپاسبل ہے، ویسے میں بڑی ہجرت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ چلیں یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر کے آپ کسی عرب نیشن چلے جائیں یا پھر کسی اسلامک کنٹری، نہیں وہ نہیں کہہ رہا میں. گلی بدل لیں، محلہ بدل لیں، شہر بدل لیں، گاؤں بدل لیں، گھر بدل لیں، اپنا کمرہ بدل لیں اگر آپ ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں. یہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. تو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ میں نے کہا نا اس کو میگنیفائی کر کے دکھلاؤں. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی کہ ہم جس ریسٹورینٹ کو جاتے ہیں، جس سپر سٹورز کو جاتے ہیں، وہاں گانے چل رہے ہیں اگر، تو کوائٹلی جا کر کے نرمی سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ یہ منکر ہے، آپ اس کو روکو، نرمی سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا تو کم از کم ہم دوسری جگہ جانا شروع کر لیں، وہاں نہ جائیں ہم سے اگر نہیں ہوتا. وہ تب اس کا وہ ثبوت دیا ہم نے کہ ہاں فبقلبہ، میں نے اپنے دل سے اس کو برا جانا ہے. یہ نہیں ہوا کہ ہم پھر اس کے بعد چلتے رہیں اور پھر ایک وقت آئے گا جب ہم ان گانوں پر نہ صرف ہماری اپنی زبان ہلنے لگے گی، ہو سکتا ہے قدم بھی تھرکنے لگے. چلتے جائیں 2 سال 4 سال 10 سال کے بعد یہ ہوگا. تو اس دکان کو جانا ہی نہیں ہے. اسی حساب سے میں نے اس کو بلو آؤٹ کر کے میگنیفائی کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہمیں جہاں ہم دین پر ہیں وہاں دین پر، یہاں نہیں ہے ویسے الحمدللہ، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، یہاں جہاں ہم رہتے ہیں پورے پیننسولا میں، یہ جو ہمارا اپنا انڈین پیننسولا ہے اس میں کہیں ایسا ہے نہیں کہ ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہوں، تو ہمیں وہ بڑی والی ہجرت کی بات سوچنے کی ضرورت نہیں. مگر میں اس کو بتا رہا ہوں کہ الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ پلٹ کر کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی بھی قسم کی ہجرت کر سکوں، اسپیشلی بڑی ہجرت، اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو پھر الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوگا. اتنا ضروری ہے الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے کہ دل سے برا جانو، وہاں سے ہٹ جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر تو عذاب بنتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیوں بنتا ہے عذاب آپ تک کیوں پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرانا دھمکا نہیں، میں ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو، یہاں والوں کو میں بس ہلکے سے جگانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت سو لیا. ہمیں اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں بتا رہا تھا کہ اس پر عذاب کیوں اللہ عز و جل کی طرف سے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اس لیے کہا کہ اگر ہم دل سے بھی برا نہیں جانتے، وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں، گویا ہم وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ہیپی ہیں، خوش ہیں اس سے. اٹس اوکے، آئی انجوائے. حالانکہ میں اپنے گھر پہ میوزک نہیں چلاتا، مگر وہاں جاتا ہوں تو 2-4 گانے اچھے سنائی دے پڑتے ہیں، اچھا لگتا ہے تھوڑا سا میوزک. حالانکہ ہم ویسا نہیں کہہ رہے، بٹ دیٹس واٹ اٹ مینز. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ، بلکہ قرآن یہ ہم سے کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اس سے پہلے کا سنیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو لوگ اللہ عز و جل کی مدد کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی مدد کرتے ہیں. ہم اللہ عز و جل کی مدد کیسے کریں گے؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے، ہر قسم کی برائی سے لوگوں کو زبان سے، دل سے، ہاتھ سے، جو بھی ہو سکتا ہے ہم سے اس سے روکنے کی کوشش کریں. اور پھر اللہ عز و جل ہمیں یہاں پر تمکین عطا کریں گے. دا بیسٹ بائی پروڈکٹ دیٹ یو کوڈ ایور امیجن، کہ یہاں پر ایک دم سکون، پیس، ہارمنی. یہ ہارمنی آپ کو اور ہمیں لگتا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ گوئنگ آؤٹ دا ونڈو. کہاں رہی ہارمنی؟ اب دیر نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ شاید یہاں بھی اس طریقے کے حالات ہوں جیسے حالات چیچنیا میں یا برما میں یا پھر ویگر وغیرہ میں ہوتے ہوں. اللہ عز و جل ہمیں عافیت میں رکھے. مگر کب تک ہم اس طریقے سے سوتے رہیں گے اور یہ خیال کرتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم. اس آیت کو دیکھیں آپ، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یعنی کہاں لا کر کے اللہ عز و جل نے ایکویٹ کیا ہے. جتنی ضروری نماز، جتنی ضروری اس بندے پر زکوٰۃ جو زکوٰۃ کو کوالیفائی کر جاتا ہے، اتنا ہی ضروری ہم سب پر ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام. مگر ہم پھر بھی کوئی سمجھتا اس چیز کو نظر نہیں آتا. اس کی ایک بیوٹیفل انالوجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بہت زبردست. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں کوئکلی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی حدود کو قائم رکھنے والا، یعنی اللہ عز و جل کی باؤنڈریز کو ٹریسپس ہونے سے بچانے والا، اور اللہ عز و جل کی باؤنڈریز کو ٹریسپس کرنے والے کی مثال، ان حدود کو پھلان دینے والے کی، ٹریسپس کرنے سے مراد،
اس کی مثال اس قوم کی سی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جن کو ایک شپ پر جانا تھا، ایک شپ تھی، اس شپ پر ان کو سوار ہونا تھا، اور وہ جو شپ تھی وہ ڈبل ڈیکر تھی، 2 ڈیکس تھے اس میں، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور. پھر قرعہ ڈالا گیا، کچھ لوگوں کو فرسٹ فلور میں جگہ ملی، کچھ لوگوں کو گراؤنڈ فلور میں جگہ ملی. جن لوگوں کو گراؤنڈ فلور میں جگہ ملی ان کے ذمے ایک ایڈیشنل کام یہ تھا کہ جب بھی آپ کو پینے کے پانی کی ضرورت پڑے آپ اوپر کی طرف جائیں گے، فرسٹ فلور والوں کے پاس جائیں گے، وہاں پر پانی کا انتظام ہے، وہاں سے پانی لے کر کے نیچے آئیں گے، آپ استعمال کریں گے. اور یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یہ مثال تو یہ اس وقت کی مثال ہے. آج کی طرح جس طریقے سے ماڈرن ڈے جس طریقے کی شپس نظر آتی ہیں ویسے نہیں ہے کہ موٹر سے چلنے والی یا پھر اس کے اندر پانی کی فیسلٹی ہر فلور پہ ہو، نہیں. وہ اس وقت کی شپ کی مثال دی ہے جو ہواؤں کے لارجلی ہواؤں پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف کو ہے، اس حساب سے آپ کو آگے بڑھنے کو ملے گا. تو ایسی شپ پر 2 لیولز ہیں. نیچے کے لوگوں کو جب جب پانی کی ضرورت ہے فرسٹ فلور تک جانا پڑے گا، وہاں پانی کا انتظام ہے، وہ پانی لے کر کے نیچے آئیں، استعمال کریں. اب فرسٹ فلور والوں کو تکلیف کیوں دیں؟ نیچے والوں نے سوچا وائی بادر دیم آل دا ٹائم، بار بار جائیں، ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کام میں مصروف، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر رہے ہوں، کیوں بار بار ان کو پریشان کرنا. ایک کام کرتے، نیت دیکھیں کتنی سالڈ سافٹ، کتنی پیور نیت ہے، انٹینشن دیکھیں ان کی. نہیں ان کو کیوں پریشان کریں، بٹ صرف انٹینشن میٹر نہیں کرتی. ایز اے مسلم ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اپنی اچھی انٹینشن کو لے کر کے یوں کہتے ہیں ایک کام کریں گے، ہم اوپر نہیں جائیں گے، یہاں نیچے ہماری اپنے ہی لیول پر ایک سوراخ کر لیتے ہیں، چھوٹا سا ہول، سمندر سے یا دریا سے پانی آ جائے گا، ہم اس کا استعمال کر لیں گے. ایسی سوچ کس کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے someone who doesn't have common sense، ایک احمق ہی ایسی سوچ سوچتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دین کے معاملے میں اتنے سترک نہیں ہیں، دین ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے، تو یہ غلطی ہم سے ہو سکتی ہے. دین کے معاملے میں شاید ہم میں سے کئی ایسے ہوں جو اس لیول پر ہوں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے، پتہ نہیں ہو سکتا ہمیں. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو. اور یہاں دیکھیں، آگے بڑھ کر کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جس قسم کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک شپ کی مثال دی ہے. یعنی پتا چلا کہ شپ پہلے ہی آپ کے اپنے کنٹرول میں کئی مرتبہ نہیں رہتی. کبھی پانی کے بہاؤ کی وجہ سے آگے کو دھکا، کبھی پیچھے کو دھکا، کبھی رائٹ کو دھکا، کبھی لیفٹ کو دھکا. پتا چلا کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی اس طریقے سے نہ جانے کتنے ہچکولے ہمیں کھانے کو ملتے ہیں. کبھی نافرمانی ہم نے اپنے ماں باپ کی اس کا صلہ، کبھی ہمارے اپنے بچے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر جاتے ہیں، ہمارے بچے سدھرتے نظر نہیں آتے، ان کی پریشانیاں، کبھی ہمارے اپنے بزنسز، ہماری اپنی نمازوں کی ذمہ داریاں، دین کی دوسری ذمہ داریاں. ان تمام ذمہ داریوں کے چلتے یعنی یہ سب ہچکولے ہیں، یہ جو شپ کو مل رہے ہیں، ادھر سے کبھی دھکیلا، ادھر سے پانی نے ڈھکیلا، تو اس حساب سے ہمیں یہ ہچکولے کھانے کو مل رہے ہیں، ہچکولے کھائے جا رہے ہیں. ان چیزوں کو مائنڈ کرتے ہوئے ہم اپنی شپ کو منوور کر کے اپنے اس ڈیسٹینیشن تک لے جائیں، بڑی بات ہے ہمارے لیے. ایسے میں اگر کوئی احمق سا بندہ یہ سوچے کہ نہیں مجھے اوپر والوں کو بادر نہیں کرنا ہے، میں نیچے سوراخ کر لیتا ہوں، وہ بھی ڈوبے گا، سب ڈوبیں گے. ایسے میں پھر کون کرتا کیا ہے؟ کوئی بھی کامن سینس جس کے پاس ہو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے جائے گا بھائی یہ غلط کر رہے ہو آپ، اوپر والوں کو پریشانی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، برداشت کر لیں گے، ریکویسٹ کریں گے جا کر کے. مگر یہ کیا بنا کہ آپ نے زمین میں یعنی اس کشتی میں سوراخ کرنے کی کوشش کی آپ نے یا سوچی آپ نے، نتیجے میں پھر پوری جہاز، پورا شپ ڈوب جائے گا. اور ساری کی ساری کمیونٹی کو اس ایک بندے کی اس طرح کی سوچ کی وجہ سے سفر کرنا پڑے گا. اس کی ایک مثال دوں میں، درد مند مثال. آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، ہمارے اپنے یہاں جہاں ہم رہتے ہیں اس نیشن نے ایک بہت مشہور سنگر دیا ہے، مسلمان سنگر، بہت مشہور. لوگ اس کا نام لیتے ہیں تو آگے پیچھے صاحب لگاتے ہیں، اللہ المستعان. اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس نے پہلے جب سنگنگ شروع کی
تو اس کے گھر پر کوئی فقیر آ کر کے گانا گا کر کے یا وہ دف بجا کر کے بھیک مانگتے ہوئے کچھ گنگناتے ہوئے جاتا تھا. ایک دن یہ لڑکا جو بھی لڑکا تھا بعد میں چل کر کے مشہور سنگر بنا ہے, یہ لڑکا ایک دن اس فقیر کا پیچھا کرتے کرتے نکل گیا. کیوں؟ اس کی آواز اس کو پیاری لگی, اس کا اس طریقے سے گانا اس کو پیارا لگا یا دف پیارا لگا, پتہ نہیں کیا تھا. اس نے اس کو نہ صرف فالو کیا بلکہ اس کو روز روز چیس کرنا, اس کے پاس بیٹھ کر کے اس سے سیکھنا. ایونچولی ہی بیکم اے ویری ویری پروفاؤنڈ ریناؤنڈ سنگر. میں نام کہاں سے لوں؟ اچھا نہیں لگتا ایسے لوگوں کے نام لیتے ہوئے, خاص طور سے اللہ عز و جل کے گھر. یہ ایسے گھر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسم اللہ, ارے اللہ عز و جل کی تسبیح بلند ہونی چاہیے یہاں سے, اللہ عز و جل کے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, نمازوں کا یہ مقام ہے. ایسے میں اس شخص کا نام کہاں سے لوں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں, اگر ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ نے کیا ہو, بٹ ایف اگر نہیں کیا ہو, اگر اس کے ماں باپ نے اسے اسی وقت نپنگ ان دا بٹ جسے کہتے ہیں وہی روک دیا ہوتا, یہ غلط کر رہے ہو تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, اس فقیر کے پیچھے تم نہیں جاؤ گے, کل سے رک جاؤ, اس کا کچھ پربند کیا ہوتا تو شاید اتنا بڑا سنگر بن کر کے. اور اس کا بائی پروڈکٹ دیکھیں, کتنے لوگ ہیں آج اس کی امیٹیشن میں سنگرز بنے چلے جاتے ہیں. بس ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. یہ اصل میں ہوتا کیوں ہے؟ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہ ماحول ایسا ہے جس میں ہم مائنورٹی میں ہیں, ہمیں پوری طریقے سے حالانکہ اسلام پر چلنے کی آزادی ہے مگر ہم ان سے انفلوئنس ہوئے جاتے ہیں. اور یہ اس انفلوئنس کا نتیجہ ہے کہ اس بچے کو ہو سکتا ہے اس کے پیرنٹس نے روکا ہو وقت رہتے. اسی طریقے سے آپ دوسرے جو مسلمان نیم سیک مسلمز, میرا تو ان کے لیے میسج ہے کہ پلیز آپ نام بدل لیں اپنا. جو 3 بندر ہیں یا اس طریقے سے وہ لیرکس لکھنے والے یا اور جو ہیں, ارے بھائی آپ کو اگر دین سے اتنی چڑھ ہے تو آپ اپنا نام بدل لینا. کیوں مسلمانوں کا نام خراب کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو آپ کا نام دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ مسلمان, اور پھر آپ ساری دنیا میں لوگوں کے سامنے جا کر کے ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں دہریہ ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایتھیسٹ ہوں. تو نام بدل لینا, بندر رکھ لو اپنا نام, کچھ بھی. ہمارے اپنے نام مسلمانوں جیسے نام کیوں, اور اپنے بچوں کو بھی مسلمان جیسے نام دیتے ہو. خیر, بیک ٹو دا سبجیکٹ. تو بتانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اس کی اس انٹینشن پر ہی صرف اس کو ریوارڈ نہیں کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ اس کے اس احمقانہ عمل کی وجہ سے, سوچ کی وجہ سے کتنی دور تک بلکہ ساری کمیونٹی سفر کرتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان 3 لیولز میں سے جو بھی ہم سے ایفیشینٹلی ہو سکتا ہے اس لیول پر منکر کو روکنے کی کوشش کریں. اس سلسلے کی بالکل آخری بات, اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورۃ ہود میں, وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ عز و جل کسی بھی ٹاؤن شپ کو ایسے اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے, برباد نہیں کرتے جب تک اس ٹاؤن شپ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں جنہیں ہم ریفارمرز کہتے ہیں, مصلحین کہتے ہیں, جو اصلاح کرنے والے, یعنی جو منکر کو روکنے کے لیے آگے بڑھ کر آنے والے ہوں. جب تک اس طریقے سے ہماری اپنی کمیونٹی میں لوگ ہیں تب تک اللہ عز و جل ایسی کسی قوم کو, کسی کمیونٹی کو تباہ نہیں کریں گے. دیکھیں, غور کر کے دیکھیں, وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہا, وَأَهْلُهَا صَالِحُونَ نہیں کہا. ہم اپنی جگہ پر بھلے ہی نیک سے نیک تر انسان ہوں, ہم تہجد گزار ہوں, ہم رواتب ہی نہیں بلکہ ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھ کر کے وہ جو نوافل روزے ہوتے ہیں وہ رکھنے والے ہوں, روز صدقہ خیرات کرنے والے ہوں, بھلے ہی ہم 1000 نیک ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا. For the first 40 years of the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک آپ کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا تب تک آپ کو آپ کی قوم کیا بلاتی تھی؟ صادق, امین. یعنی اتنا سچا آدمی ہم نے نہیں دیکھا, اتنا امانت دار آدمی ہم نے نہیں دیکھا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم would mind his own business. اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلح نہیں بنے تھے, صالح. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود لا کر کے رکھنے کے لیے بھی بلا لیا گیا. کوئی, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے خود حجر اسود اٹھایا کسی کو پرابلم ہونا چاہیے تھا, کیونکہ بات وہی تھی, ارے تم نے اٹھا دیا, ہم نے نہیں اٹھا, کسی کو پرابلم نہیں تھا. کیوں؟ آپ صالح ہو.
پتہ یہ چلا کہ جب تک آپ صالح ہو، نیک ہو، ساری دنیا میں کسی کو پرابلم نہیں ہوتا. آپ اپنی جگہ نیک رہیں، ہزار اچھے ہوں، آپ اپنی جگہ رہیں. the minute you get into the shoes of being a reformer، جیسے ہی آپ مصلح بننا شروع کریں، کذاب، ساحر، مجنون، شاعر، کاہن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان القاب سے نوازا گیا. اس نبی کو جس کو چند دن پہلے تک یہ صادق امین کہا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ ہم اگر مصلح بنے رہیں تب انشاءاللہ تعالی ہاں یہ ہوگا، یہ مسائل یا اس طریقے سے نیم شیمنگ یہ سب ہوگا، مگر ہم اپنے کام میں کم از کم لگے رہیں گے. اصحاب السبت کے انشاءاللہ تعالی تعلق سے میں آپ کے سامنے اگلے سیشن میں بات رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ اگر ہم مصلح بنے رہتے ہیں، اگر ہم ریفارمر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی لوگوں میں کوشش کرتے ہیں، تو چاہے کچھ ہو جائے اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائیں گے. بس اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں وہ طاقت عطا فرمائیں کہ ہم اس کو سمجھ کر کے اس حساب سے ڈیلیجنٹلی، پروفیشنٹلی، ایفیشنٹلی اس چیز کو کرنے کی توفیق بھی ہمیں ملے، یہ کرتے رہے ہم، اور اللہ عز و جل بدلے میں ہماری اپنی زندگیوں میں سعادتیں بکھیرتا جائے اور ہماری اپنی زندگیاں اللہ عز و جل خوبصورت بناتا جائے، ہماری آخرت اللہ عز و جل سنوارتا جائے. آمین یا رب. جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.